احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو دنیاوی جو بیوی ہے وہ جنت میں بھی بیوی ہوگی، تو یہ کس طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو شوہر ہے یہ اپنے بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے اور بلا حائل چھو نہیں سکتا پر اس کا انتقال ہو، تو پھر اس صورت میں یہ کس کی بیوی اور زوجہ بنے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک مسئلہ کافی ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ کیا میاں بیوی کے انتقال کی صورت میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اصول اور ضابطہ آپ یاد رکھیں کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد بھی جو نکاح ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور نکاح کا تعلق جو ہے وہ رہتا ہے عدت تک۔ عدت کے اندر یہی وجہ ہے کہ عدت جو ہے بیوی کو شوہر کے گھر میں گزارنی پڑتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عدت کے دوران جو ہے یہ بیوی نکاح نہیں کر سکتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، یہ تمام احکامات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عدت تک بھی یہ بیوی جو ہے یہ اسی شوہر کی بیوی ہے، تو اگر ضرورت کے وقت کوئی مرد غسل دینے والا نہ ہو تو اپنے اس شوہر کو، مرحوم شوہر کو غسل بھی یہ عورت دے سکتی ہے۔ تاہم جہاں تک اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بلا حائل چھو سکتا ہے کہ نہیں؟ شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنے بیوی کو دیکھ سکتا ہے اور حائل کے ساتھ یعنی کپڑے وغیرہ کے ساتھ چھو سکتا ہے، اور میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اس میں افضل یہ ہے کہ قبر میں اس عورت کے یہ جو مرحومہ ہے اس عورت کے جو محرم ہے یعنی کہ بائی اور بیٹے، بائی بیٹے اور باپ وغیرہ، وہ قبر میں اتارے، لیکن اگر شوہر بھی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے۔ البتہ یہ جو شوہر ہے یہ اپنی اس مرحومہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اسی طرح اس کو بلا حائل چھو نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعلق قائم ہوا تھا وہ نکاح کی وجہ سے قائم ہوا تھا، اس سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ جب نکاح کا جو تعلق قائم ہوا تو یہ ایک دوسرے کے لیے محرم بن گئے، لیکن جب تعلق نکاح ختم ہوا تو یہ دوبارہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی کے حکم میں ہو گئے، تو لہذا اجنبیوں کے احکامات ان پر لاگو ہو گئے، اور جیسے بیوی کا انتقال ہو گیا تو جو نکاح کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ اس کو شوہر جو بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے اور اس کو بلا حائل چھو نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اس حوالے سے بات ہے۔ ایک اشکال اس حوالے سے بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو دنیاوی جو بیوی ہے وہ جنت میں بھی بیوی ہوگی، تو یہ کس طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو شوہر ہے یہ اپنے بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے اور بلا حائل چھو نہیں سکتا ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آخرت میں جو ہے یہ بیوی ہوگی، سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ان کا میاں بیوی کا تعلق وہ نکاح کی وجہ سے قائم ہوا تھا اور نکاح ختم ہو چکا ہے، تو لہذا یہ والی بات جو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی کے حکم میں ہے، تو لہذا سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب تعلق ختم ہو چکا ہے، دونوں اجنبی ہے ایک دوسرے کے لیے، جیسے پہلے اجنبی تھے، تو لہذا بات ختم ہو گئی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ عالم جدا جدا ہے، یہ جو عالم ہے یہ دنیاوی احکامات الگ اس میں ہوتے ہیں، اور وہ جو عالم ہے وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، تو لہذا ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس کرنا، ایک عالم کے احکامات کو دوسرے عالم پر قیاس کرنا، یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے، یہ غلط قیاس ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس انسان کی جو بیوی دنیا میں ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، اس کے لیے ایک شرط ہے بنیادی طور پر کہ دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر شوہر کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، چلو بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کے بعد یہ شوہر مرتد ہو جائے یا جو ہے کفر پر خاتمہ ہو، تو لہذا تب بھی جو ہے یہ آخرت میں اس کی زوجہ نہیں بنے گی۔ چوتھا جواب عقلی اعتراض، اس اعتراض کا جواب یہ ہے عقلی طور پر بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک عورت کے کئی شوہر جو ہے وہ پہلے انتقال کر چکے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب اس بیوی کا انتقال ہوگا، صحیح ہے، یعنی کہ چوتھے نمبر پر اس کا انتقال ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ کس کی بیوی اور زوجہ بنے گی آخرت میں؟ یہ بھی ایک الگ سوال ہے، تو لہذا یہ عقلی اعتراض جو ہے اس طرح کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صحابیات میں آپ دیکھیں، حضرت اسماء بنت عمیس ایک صحابیہ ہے کہ ان کا جو ہے تعلق نکاح قائم ہوا
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کی شہادت کے بعد جو ہے ان کا تعلق نکاح تقریباً جو ہے 8 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم ہوا، اور ان کے جو ہے وفات کے بعد جو ہے ان کا تعلق نکاح قائم ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ یہاں پر اندازہ کریں کہ یہاں پر اس کے 2 شوہر پہلے گزر چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے شوہر ہیں، ان کے جو ہے زندگی میں اسماء بنت عمیس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی بیوی بنے گی؟ ظاہری بات ایک کی بیوی جنت میں بن سکتی ہے، تو لہٰذا اس اشکال کو لے کر یہ اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ جنت میں بیوی بنے گی تو اس کی وجہ سے ہم دنیا میں یہ احکامات جاری کر دیں۔ یہ من وجہ ایک بات ہے، لہذا یہ اس طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔